ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس، پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اپنے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ایسے گیسٹ سے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں جنہوں نے گراس روٹ لیول سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور آج ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ایک بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ آج ان کی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جناب عامر امجد صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر پروگرام مینیجر ہیں FNF کے۔ آج ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا اور کیسے ان کی زندگی کہانی آپ کی زندگی کو بدلنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ عامر صاحب سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ وقت دینے کے لیے اور آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا ہم بات کر سکیں۔ اچھا، میں آپ کی اسٹوری جاننا چاہوں گا، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی اور پھر کیسے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ کا رجحان ہوا یا اس سفر کیسے آنے کا کیسے سوچا؟ میرا جو پیدائش یا ابتدائی تعلیم ہے وہ لال پور سے ہے، صحیح، جس کو آج فیصل آباد کہا جاتا ہے۔ اور میں لال پور اس لیے کہتا ہوں کہ میں اب آج بھی میری فیملی یا ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ننیال یا ددیال میں تو وہ ہمیں لال پوریا کے نام سے، تو اس لیے بڑی میری ایفیلیشن ہے۔ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں بھی لگتا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کروں اس نام کے ساتھ۔ سو میری پیدائش وہیں کی ہے۔ میری جو ددیال کی فیملی ہے وہ رورل فارمر ایک فیملی ہے، دہی جس کو ہم کہہ رہے تھے، تو فیصل آباد کے قریب کوئی 40 کلومیٹر کے دور ایک گاؤں ہے جہاں سے میرے دادا کا گاؤں تھا۔ تو انہوں نے شہر میں آ کے سکونت اختیار کی، جہاں پہ ظاہر ہم لوگ کی پیدائش ہوئی۔ میرے 5 بہن بھائی ہیں، 5 ہم لوگ ہیں اور ہم سب وہیں سے ظاہر پیدائش بھی وہیں پہ، پڑھائی بھی ہماری وہیں پہ ابتدائی تعلیم ہوئی۔ تو بس یہ ایک مختصر ہے، لیکن اس میں ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی سوچ بدلتی رہتی ہے، آپ چاہتے ہیں آگے ڈیولپ۔ تو میری مدر کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، ہم 5 بہن بھائیوں کی تربیت میں، کیونکہ ان کو پڑھانے کا بڑا شوق تھا اور ان کی خود جو مکمل نہیں کر سکے اپنی تعلیم، ان کی شادی ہو گئی، بٹ ان کو یہ تھا کہ میرے بچے آگے پڑھیں۔ تو انہوں نے ہمیں آزادی دی کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سب کو آزادی دی سوچنے کی، بولنے کی۔ تو یہ بڑا کام آیا ہماری تربیت میں، جس نے آگے ڈٹرمن کیا کہ ہم کیا کریں۔ تو پھر یہ کہ میں نے ماسٹرز تک وہیں پر پڑھا، بیچ میں کچھ عرصہ کے لیے لاہور پڑھنے گیا، لیکن پھر فیصل آباد میں سے میں نے ماسٹرز میرا GC یونیورسٹی فیصل آباد سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں دوسرا آپ کو پوچھ رہے تھے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کیسے آنا ہوا۔ ایکچولی یہ ایک قسم کا حادثاتی کہا جا سکتا ہے۔ مجھے شروع سے بولنے لکھنے پڑھنے کا شوق ضرور تھا، لیکن کبھی مجھے پتہ نہیں تھا یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہوتا کیا ہے۔ تو میں تو ذرا آپ کو پتہ جو لال پور کے زیادہ تر گھرانے ہیں وہاں پہ لوگ رہتے وہ ٹیکسٹائل اور بزنسز سے جڑے ہوئے ہیں یا ان جگہوں پہ کام کرتے جہاں پہ یہ سارا انڈسٹری ہے۔ تو میں بھی کرتا تھا، میرے بھائی بھی تھے۔ بٹ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ سے میں نے جاب چھوڑی، میں پڑھائی کنٹینیو کرنا چاہتا تو میری وہ جاب اس آڑے آ رہی تھی۔ تو میں نے BSc کے لیے جب سوچا تو میں نے وہ جاب چھوڑی۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا یار ایک نا جگہ پارٹ ٹائم جاب ہے تو تم کرنا چاہتے ہو تو تمہاری پڑھائی بھی جاری رہے گی، تو شام کو تم وہ بھی کام کر سکتے ہو۔ تو میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ایک چھوٹا ادارہ ہے، اس میں آپ نے نا ایز اے کمپیوٹر ان کو چاہیے ڈیزائنر اور ٹائپنگ کے لیے۔ تو لکیلی میری کمپیوٹر اچھی تھی، ہون ہو، تو میں نے اس ادارے کو جوائن کر لیا۔ ود ان فیو منتھس میں آئی فاؤنڈ کہ میرا اس میں زیادہ بہت اچھا میں کر سکتا ہوں، پوٹینشیل ہے۔ ٹاپکس کے اوپر، ایشوز کے اوپر میری کافی اچھی گرپ تھی، اور پھر جو رائٹ بیس ایجنڈا ہے اور اس میں میری پڑھائی کے ساتھ وہ بہت لنک کر رہا تھا۔ سو دین آئی سیڈ اوکے وائی ناٹ کہ اسی کیریئر کو اپنایا جائے۔ پھر میں نے فل ٹائم اسی ادارے میں جاب شروع کر دی۔ پھر میں نے کہا اب مجھے آگے پڑھنا ہے، پڑھنے کا شوق پہلے بھی تھا، تو میں نے پھر MPhil کے لیے NDU میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد میں نے اپلائی کیا لکیلی، اور میرا نام آ گیا لسٹ میں۔ میں ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہوا تو میرا ٹیسٹ بھی بڑے اچھے نمبروں سے کلیئر ہو گیا۔ تو بس پھر اس یوں سلسلہ چلتا رہا
تو لائل پور سے پھر میں اسلام آباد موو کر گیا پڑھائی کے لیے. تو بس اسی طرح آگے پھر اسی کیریئر کو میں نے کنٹینیو رکھا. صحیح. تو جب اسلام آباد آیا تو ایک لوکل ادارہ ہی تھا میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا, ان کے ساتھ میں منسلک رہا کچھ مہینے. تو اس کے بعد اس ادارہ جس میں میں کام کر رہا ہوں ایک جرمن ادارہ ہے, فریڈرک نومن فاؤنڈیشن ان شارٹ, اس کو آپ FNF کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پہ پوزیشن تھی اور میں نے اپلائی کیا اینڈ آئی بین سلیکٹڈ فار دس پوزیشن. تو بس پھر وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے. صحیح. نہیں, بڑی زبردست آپ کی جرنی رہی. اور جیسے شروع میں آپ نے بتا دیا کہ یہ والدہ کی خواہش تھی, اور گھر سے یعنی جو بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں انہیں گھر سے وہ ڈائریکشن نہیں مل پاتی ہے, آزادی نہیں مل پاتی, اور آپ خوش قسمت تھے کہ آپ کو یہ گھر سے چیزیں مل رہی. کتنی آسانی ہو جاتی ہے جب آپ کو گھر سے سپورٹ ہو, گھر کے پش کرنے والا ہو, کوئی آپ کو بڑے خواب دیکھنے میں مدد کرے, تو آپ کو پھر وہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ اونچا اڑنے کی طرف جا رہے ہیں, تو پیچھے کوئی سپورٹ ہے جو آپ کو انکریج کرے گا. ویل ٹو بی آنیسٹ میں بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری مدر نے ہماری جو پرورش ہے نا وہ بڑی مطلب سنگل ہینڈڈلی کی. وہ ویڈو ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہمارے سوسائٹی میں ایک ماں کا سنگل مدر کا بچوں کی پرورش کرنا, ان کے لیے وسائل مہیا کرنے. تو خدا کا شکر ہے کہ سب سے زیادہ ہماری مدر کا, میری ماں کا یہی ابھی بھی ہے, مطلب وہ کرتی کہ نہیں آپ جو کرو دل جان سے کرو, آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کا دل کہتا ہے, اور اس میں پوری ایفرٹ لگاؤ تاکہ آپ کو نہ لگے کہ میں نے کچھ کمی چھوڑی ہے. تو بس وہ شروع سے ان کی یہ تھا تربیت میں کہ آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے اپنے دل لگانا ہے, لیکن اس میں وسائل کو ایسا کوئی بھی مالی جو وسائل ہوتے ہیں اس کا آپ نے پریشان نہیں ہونا, خدا مہیا کرنے والا ہے. محنت کرتی ہوں میں, اور ہم جتنا میں کر سکتی ہوں. تو وہ بڑی ایک موٹیویشن تھی. ہم نے دیکھا اپنی مدر کو بڑا وہ دل جمی سے کام کرتی تھی, اور ہمیں اس پہ بڑا فخر بھی تھا کہ ان کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھ کے. جی, تو بڑی موٹیویشن تھی. پھر ایز سون ایز ہم تھوڑے بڑے ہوتے گئے, اپنے چھوٹی موٹی پاکٹ منی کے لیے ہم ٹیوشنز پڑھاتے تھے. وہ سینس آف رسپانسبلٹی تھا کہ نہیں اپنے اپنی مدر کے ساتھ ہم برڈن شیئر کر سکیں. تو یہ بڑا ایک موٹیویشنل فیکٹر تھا. پھر یہ کہ جب میں نے آگے پڑھنے کا کہا تو میری مدر نے کہا کہ ہاں میں تو ہمیشہ چاہتی ہوں کہ آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں, تو میری طرف سے آپ کو کوئی روک نہیں ہوگا. انفیکٹ اگر آپ کو کوئی وسائل چاہیے ہوں گے مالی طور پہ, میں جتنے کر سکتی ہوں کروں گی, بٹ آپ کنٹینیو رکھیں. صحیح, بہت زبردست ہے. اب کیونکہ جس ادارے کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہیں, یہ ادارہ انٹرنیشنل ادارہ ہے, بہت سارے آپ ممالک میں بھی جاتے ہیں, ٹریننگز ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آپ جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی آپ جاتے ہیں, ٹریننگز کرواتے ہیں, سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں, نوجوانوں سے ملتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں نوجوانوں میں پوٹینشل ہے, ان کے اندر ہنگر بھی ہے, لیکن کس چیز کی کمی ہوتی ہے کہ وہ پروفیشنلی اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پاتے یا اپنے آپ کو گروم نہیں کر پاتے اس طرح سے, جو ان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے اور سکلز بھی ہیں, ان کو کیسے پالش کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے, میرے دور کا جو نوجوان تھا اس کے لیے مواقع شاید اتنے تھے لیکن نالج نہیں تھا, انفارمیشن نہیں تھی, اس کو ایکسیس کیسے کرنا ہے وہ کم تھی. تو پھر وہ ہم کسی سے پوچھ, کسی اور سے پوچھ, اس سے ڈائریکشن لو, کسی نے اچھا بتایا, کسی نے برا, آپ ٹرائی اینڈ ایرر کرتے تھے اس کے بعد. لیکن آج کے نوجوان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ انفارمیشن کا اتنا بڑا فلو ہے, آپ اس سے آپ ایکسٹریکٹ کر کے انفارمیشن اپنے کیریئر کے لیے ایکسیل کر سکتے ہیں. دوسری بات جو نوجوانوں کو مجھے لگتا ہے آج کے نوجوان, ایک چیز میں دیکھتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ میرا کام کا موقع ملتا ہے, میں ٹریننگز وغیرہ میں جانے کا, ان سے بات کرنے کا, وہ ایمبیشیس ہیں بٹ دے آر ناٹ پیشنس. صبر کی جو ہے نا ایک وہ بہت شدت سے کمی ہے مجھے لگتا ہے. دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس نا. بالکل صحیح. the only way to get a success to go slow and steady. صحیح, بالکل صحیح. The fastest way to success actually to go slow and steady, کیونکہ وہی آپ کا ڈٹرمن کرتا ہے. اس سے دیکھیں دو جو چیزیں میں نے اپنی زندگی سے بھی ایکسٹریکٹ کی ہیں, دیکھا ہے, تجربہ کیا ہے. ہم بھی اتنے اوور ایمبیشیس ہوتے تھے, بڑا دل کرتا راتوں رات آپ مطلب کہیں افسر بن جائیں, اور لیکن یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ شاید لک آپ کو کبھی ملے قسمت میں تو آپ بن جائیں, لیکن پھر آپ وہ سارے مراحل سے مس ہو جائیں گے,
اس سے آپ سیکھ نہیں سکیں گے جو سیکھنے کا موقع ہوتا ہے. تو زندگی میں ہر کوئی آپ کے ساتھ کام کرنے والا آپ کو ایک سیکھ دے سکتا ہے اگر آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ فوکس کر کے اپنے کام کو, اور سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. آپ نے سنا ہوگا یہ محاورہ بڑا, کہ آپ چلتے رہو, بھلے آپ کی مستقل مزاجی ہونی چاہیے. اس سے آپ زمانے سے بھی سیکھیں گے, اپنے ارد گرد سے بھی, معاشرے سے بھی, اور وقت سب سے بڑا استاد ہے, وہ آپ کو سکھا دیتا ہے. جو آپ ایک سال میں شاید سیکھیں گے, اگر آپ وہی پروسیس یا کسی کام میں دل جمی سے کام کر کے 3 سال تک جائیں گے کسی پوزیشن پہ, یو لرن ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ. بالکل صحیح. کہ آپ کو اس اسٹیپ پہ کیا تھا, آگے کیا تھا, آگے کیا ہوگا. تو یہ بہت کام آتا ہے, اور پھر یہ ایک آپ کی لائف لرننگ لیسن ہوتا ہے جس کو آپ پھر آگے پاس آن کرتے ہیں. بالکل صحیح, بہت زبردست بات کی. کہ آپ ٹریننگ زیادہ تر جو آپ کا ایک ایریا ہے فورٹے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آپ کا, وہ کلائمیٹ چینج ہے, اور بڑا ایک اس وقت یہ گلوبل ایشو ہے جس پر بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو ابھی تک لوگ کیسے ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, یا کیا اقدامات ہونے چاہیے, یہ کتنا ایسا جو کہ ایک ٹاپک ہے جس پر. تو کلائمیٹ چینج پہ میں نے بہت سال بڑا پریکٹیکلی بھی کام کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں. ہم نے ٹریننگز یوتھ کو دی, ٹیچرز کو دی, جرنلسٹ کو دی, پارلیمنٹیرینز کو انوالو کیا, تاکہ بتا سکے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں موسمیاتی تبدیلی کے کیا ممکنہ خطرات ہیں. بالکل صحیح. آپ یقین جانیں, جب آج سے 7-8 سال پہلے میں ایکسپرٹس کے ساتھ ٹریننگز کنڈکٹ کیا کرتا تھا, تو لوگ ہمیں دیوانے کا خواب کہتے تھے کہ پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ ہمیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں بتاتے ہیں. یہاں پہ اس وقت دہشت گردی کا مسئلہ تھا, غربت کے مسائل تھے, تعلیم کے. تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ وہ ایک فنومنا ہے جو آنے والا ہے, آپ کو فورس سی کرنا پڑے گا. تو اب ہم اربن فلڈنگ کی بات کرتے تھے, ہم ہیٹ ویو کی بات کرتے تھے کہ یہ پوٹینشیل اسموک کی بات کرتے تھے, تو لوگ یقین جانے بہت لائٹلی سا لیتے تھے. بٹ گریجولی جب یہ حقیقت بننا شروع ہوا تو اب لوگوں کو خیال ہے کہ جی پانی کی تو بہت اشد سے ضرورت ہے, کمی واقع ہو رہی ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے کچھ اربن پلاننگ یا ہمارا جو واٹر گورننس کا جو میکانزم ہے وہ اس طرح ہے کہ 6 مہینے ہم پانی کے لیے ترستے رہتے ہیں اور 6 مہینے ڈوبے رہتے ہیں. تو وہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے نا, آئی تھنک اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو ایک جامع پالیسی بنانی پڑے گی جس میں شہری دیہی حالات ان کے موافقت سے پلاننگ ہونی چاہیے. ایک سب سے بڑا فنومنا جو پاکستان کا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پورے ملک میں مطلب ایک دم سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں, تو وہ جو زرخیز زمین شہروں کے ساتھ تھی, جو کہ ہر اربن سینٹر کو, جو ہر بڑے شہر کو اس بات کی سبزیوں کی, تازہ پھلوں کی اور غذا کی مقدار جو چاہیے اس کو انشور کرتی تھی سپلائی کو, اب وہ زمینیں گھروں کی بنانے کے لیے کالونیز بن رہی ہیں, تو اور وہ مشروم بن رہی ہیں جہاں نہیں بھی ضرورت وہاں بھی. تو کلٹیویٹڈ لینڈ جو زراعت کی بڑی زرخیز زمین ہے, لاہور کے ارد گرد, لائل پور کے ارد گرد, آپ کراچی کے ارد گرد, ایون ملتان, گجرانوالا, یہاں وہ بڑے شہر ہیں جہاں پہ آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں وہ ان شہروں کی آبادی کی جو غذائی ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوگی جب ہمارے ارد گرد کی جو زمین ہے وہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی میں یا اربن پلاننگ میں اس طرح لے آتے ہیں جو کو ابھی چاہیے نہیں ہے, ضرورت شاید اس طرح نہ ہو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم اگر اس طرح کے معاملوں کو آلریڈی فورسی کریں, اس کے اوپر لاہے عمل بنائیں, اس کے اوپر اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں, اور ایک ضابطہ بننا چاہیے کہ کتنی حد تک کیا کرنا چاہیے اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, تو میرے خیال میں پھر کچھ امپرومنٹ ہو سکتی ہے. صحیح, تھینک یو سو مچ. اٹس اے ویری ونڈرفل کنورسیشن. آئی مسٹ چاہتے تھے کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں. فائنلی آئی ووڈ لائک کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یا وٹ از یور میسیج فار اسپیشلی ینگسٹرس اور جو اسٹرگل کر رہے ہیں لائف میں, دے وانٹ ٹو سکسیڈ, اور وہ پیشن ہے, جذبہ ہے, جنون ہے کہ کہاں دیوار میں سر مارے, لیکن وہ ڈائریکشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں پیشن نہیں ہے. کیا آپ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے سمجھتے ہیں کہ اگر نوجوان اپنی زندگی میں یہ جن چیزوں کو اپناتے ہیں تو گریجولی دے کین گرو اور اپنی زندگی کے ان خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, خواب جو ہے نا وہ حقیقت بننے میں
ٹائم لے سکتے ہیں، لیکن چند ایک عادات جو ہیں میرے خیال میں نوجوانوں میں آج میں دیکھتا ہوں وہ کم ہے. ایک مطالعے کی بہت کم ہے، بچے نوجوان پڑھتے اب کم ہیں. آف کورس انٹرنیٹ موبائل کا زمانہ ہے، شاید وہ اس کے اوپر موبائل پہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کتاب کے ساتھ جو ایک فزیکل بالکل ہاں وہ بہت ضروری ہے، بیکاز وہ آپ کو علم کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری تہذیبوں معاشروں کا علم دیتی ہے جو دروازے کھلتے ہیں. تو مطالعے کی عادت میں کہنا چاہوں گا کہ بچے نوجوان ضرور پڑھیں، پڑھتے رہیں. آپ کا کسی بھی ٹاپک پہ انٹرسٹ ہو بٹ کیپ ریڈنگ. اور اس کے بعد ایک ہو شیئرنگ، ونس یو ریڈ دا بک شیئر ود ادرس، کیونکہ یہ بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے. اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کسی کو دیں کہ یار یہ پڑھو، اس میں سے آپ کے لیے شاید کچھ فائدہ مند ہو، تو ایک بہت ضروری، پھر آپ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے. دوسرا جو میں کہنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں پڑھائی میں دل لگائیں، کیونکہ کچھ وقت آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ والی میں کام کر رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شارٹ کٹ ماروں اور اس کے بعد یہ کر لوں، شاید شارٹ کٹ وہ کامیاب بھی ہو جائے، بٹ ان لانگ رن وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا. سو اگر آپ جیسے زینے طے کرتے جائیں گے نا تو آپ کو پتہ ہوگا اس زینے کی اونچائی اور اس کی کیا پروز اینڈ کونز ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کو اس ایک کنسسٹنس رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کنٹینیو رکھیں اپنی پروسیس، اپنی اسٹرگل کو. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لرن فرام ادرس. بالکل صحیح. لسن، بیکاز آپ جب سنتے ہیں دوسروں کو تو آپ شاید بہت ساری چیزیں آپ ان سے سیکھ سکیں. لیکن اور ہمیشہ اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے. کبھی اپنے آپ کو فل مت کریں، کبھی مت سمجھے کہ میں ماسٹر ہو گیا ہوں، میں اس میں بالکل پرفیکٹ ہوں گے. بٹ دیر از آلویز اے روم. کیپ یور سیلف لٹل بٹ ایمپٹی. تھوڑا سا اپنے آپ کو خالی رکھو تاکہ آپ اور اپنے بھرنے کے لیے تیار ہوں. علم کو اور سمائیں، لوگوں سے بات کریں، اور ایمپتھی، ہمدردی ضرور کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، کیونکہ ایوری بڈی ہیز اے اسٹوری. سو آپ کے دکھ درد بانٹنے سے، کسی کو سننے سے اس کو شاید اچھا لگے گا، اپنائیت ہوگی. اور جو ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے، بڑا ڈائیورس ہے. سو ڈو رسپیکٹ ڈائیورسٹی. بالکل صحیح. ضروری نہیں کہ آپ کو دوست وہیں ملے یا باہر وہیں لوگ ملیں جو آپ کے ہم خیال ہوں، ہم مذہب ہوں یا ہم زبان ہو، کلچر ہو، اس طرح. تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کو ملتا ہے اس کا کلچر کوئی اور فرق ہے، اس کی سوچ بھلے آپ سے فرق ہے، آپ اس کے خیالات سے ایگری نہیں کرتے، بٹ رسپیکٹ کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، سیکھیں، اس سے بات چیت کریں. راستے کھلتے ہیں بات چیت سے، اور آپ ہو سکتا ہے ان بات چیتوں میں آپ کئی نئے اور دوست بنا لیں. بالکل عامر صاحب، تھینک یو سو مچ. اٹ واز ونڈرفل ٹو ٹاک ود یو، اور مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ، اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اور جیسے عامر صاحب نے بڑا خوبصورت بات کہی ہے، اسپیشلی نوجوانوں کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے زندگی میں، کہ اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ اپنی منزل پر ضرور پہنچتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلا قدم ضرور اٹھائیں اور اپنی اس منزل کی طرف بڑھتے جائیں، اور آخرکار اپنی اس منزل پر آپ ضرور پہنچتے ہیں اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ اپنے کام پر، اپنے خواب پر کام کرتے رہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.